ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد ٹوڈے از 8 سپٹمبر 7 ستمبر 1974۔ تاریخ پاکستان کا ایک اہم ترین دن، ایک اہم ترین موڑ، جب فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ، ختم نبوت، جس کا قانون پاس ہوا اور اہل ایمان نے اس پر سکھ کا سانس لیا۔ قرآن کریم کی 130 آیات اور 200 سے زائد ایسی احادیث موجود ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں اور واضح پیغام دیتی ہیں۔ دیکھتے ہیں، اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں جی۔ پہلی جنگ جو ختم نبوت کے خلاف لڑی گئی وہ جنگ یمامہ تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑی۔ 700 اس میں حفاظ شہید ہوئے تھے، 700، اور وہ شہید ہوئے۔ اور حیرت کی بات اس میں یہ ہے کہ 70 بدری صحابی تھے جو شہید ہوئے، حالانکہ صدیق اکبر نے بدری صحابہ پر بین کر رکھا تھا کہ وہ کسی جہاد میں نہیں جائیں گے، کہ وہ بہت قیمتی۔ کچھ آیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آگے بات کو لے کے چلتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابی ہریرہ اس کے راوی، لا تقوم الساعہ، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یخرج 30 دجالا، جب تک کہ 30 دجال نہ نکل آئیں، کلہم یزعم ان رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا 30 کے قریب یہ لوگ نکلیں گے، اور ہر ایک کا دعویٰ کر دیا ہے۔ دین میں کوئی ایسی کمی بیشی نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کے اندر کسی اضافے کا امکان ہے، اور نہ ہی کسی اور چیز کا امکان ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات بینات کو دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سارے قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں ایک اسلوب ہے، قرآن کریم کا ایک پیرایا ایسا ہے جس پر آپ غور کریں۔ قبل کا لفظ آتا ہے، قبل کا، اب میں بتاتا ہوں کیسے آتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا، وما انزل من قبلک، باقی میں آگے جا کے بتاتا ہوں کیسے آتا ہے۔ اگلی آیت سے کیے جی، سورۃ انعام کی آیت نمبر 43، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور حبیب اس سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں میں رسول بھیجے، اس سے پہلے، اس سے قبل، یعنی آپ سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں میں رسول بھیجے، اور اگر کوئی بعد میں آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ آپ کے بعد بھی ہم بھیجیں گے۔ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی رسالت نہیں ہے، کوئی نبوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد صرف قیامت آئے گی، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو ہم نے پہلے نازل کی ہیں، پہلوں پر نازل کی۔ تو یہ قرآن کا اچھا، یہ ایک سورۃ نساء کی آیت ہے جی، یہ ذرا غور کیجئے گا اس آیت پر۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی جانب وحی کی۔ کس کی جانب وحی کی؟ آپ کی جانب وحی کی۔ کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح کی جانب وحی کی۔ فرمایا والنبیین من بعدہ، اور اللہ نے بالکل کلیئر کٹ ایک ایک نام لے کے بتا دیا کہ ہم نے کس کس پر وحی کی، اور کیسے ہم نے ان کو جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی، واضح کر دیا۔ ابی ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ پر اترنے والا کلام، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے
اس کا سیکوینس جو ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. بات تو ہونی چاہیے تھی آدم علیہ السلام کی اور آگے جتنے پیغمبروں کے نام آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے انا اوحینا الیک، کہ ہم نے آپ پر وحی نازل کی. آپ تو سب سے آخر میں، آپ کا نام تو آخر میں آنا چاہیے تھا. یہ قرآن کی ترتیب ایسی کیوں ہے؟ رسالت امام علیہ السلام نے جواب دیا، کن کے اعتبار سے بعثت میں سب سے آخر پہلے ہوں، لیکن بعثت میں سب سے آخر میں ہوں. فبدا بھی قبلہم، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے آغاز مجھ سے فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بس آتا جاتا تھا اور ساری علامات کو میں غور سے دیکھتا تھا. ایک بات رہ گئی ہے، میں پتہ کروں کہ آپ صدقہ استعمال فرماتے یا نہیں فرماتے. کھجوریں لا کے آپ کے سامنے رکھ دیں دسترخوان میں کہ آپ تشریف فرماتے، اور پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ کہا صدقۃ علیک و علی اصحابک. یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، آپ کے لیے اور آپ کے اصحاب کے لیے. اور سامنے رکھتی ہیں آپ کے. میں نے کہا یا رسول اللہ کھا لیجیے. فرمایا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا والا اصحابی کا، یہ آپ کے ساتھیوں کے لیے اور آپ کے لیے صدقہ ہے. فرمایا ارفعا، اٹھا لو اس کو یہاں سے. میں نہیں کھاتا. فرماتے میں تیسرے دن پھر حاضر ہوا، پوچھا ما ھذا یا سلمان، سلمان یہ کیا ہے؟ کھجوریں آج پھر لے کے آ گئے. میں نے کہا ہدیۃ اللہ کا، یہ تو آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. اس کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر کی جو ہے وہ مہر نبوت آپ کے دونوں شانوں کے مابین ہوگی. فرماتے میں نے وہ دیکھا فآمن بہ، اور میں نے وہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہ نشانی موجود تھی. امام ترمذی کی روایت لے رہا ہوں جی، بینہ کتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین. نبی سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب کا جو نبوت کی علامت تھی ان کے دائیں ہاتھ کی، انبیاء کی نبوت کی جو پہچان اور علامت تھی کہاں تھی؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تھی. کہتے ہیں الا ان یکون نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتے ہیں فإن شامت النبوۃ کانت بین کتفیہ، آپ کی مہر یہ میری علامت، اس کی اللہ بدل ڈالا. یہ بتا دیا کہ ہم نے ہمیشہ ہر نبی کی علامت دائیں ہاتھ پہ رکھی ہے، آپ کی علامت مہر نبوت دونوں کندھوں کے مابین رکھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لا نبی یا بعدی ولا رسولہ، کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے. چلیں جی اگلی. وہ ایمان لائے یا نہ لائے میں اس کا بھی رسول ہوں، اس کا بھی میں رسول ہوں. حیات میں جو سامنے آ گئے اور نبوت کا چرچا. یا آدم علیہ السلام کو جب ان کی اولاد اللہ تعالیٰ نے دکھائی، دیکھا کہ آپ کو نور چمکتا نظر آیا، اور پوچھا کہ پروردگار عالم یہ جو اتنے لوگ مجھے دکھائے گئے ان میں ایک بہت ہی پرومیننٹ اور بہت ہی چمکدار تابندہ روشنی نور مجھے نظر آ رہا ہے. اللہ نے خیر ابنوں کا احمد، یہ آپ کے بیٹے احمد ہوں گے جو اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. بعثت میں سب سے آخر میں ہوں گے لیکن تخلیق میں یہ پہلے ہوں گے. حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی. آپ نے قبر میں جا کے اقرار کرنا ہے. مجھے آج نا میرا حلق خشک ہو رہا ہے، ایک جھونکا آ جائے نیند کا تو محسوس نہ کیجیے گا. وہ موت کے بعد بھی سوالات ہیں قبر کے اندر ہیں. چلے جی. امر ربوں کا سوال ایک فرشتہ کریں گے، ایک نے کرنے، دو نے کرنے. آپ سے سوال کریں گے منکر اور نکیر. پہلا سوال کیا کریں گے آپ سے؟ یقول ربی اللہ، آپ کہہ دیں گے میرا رب تو اللہ ہے. میرا رب تو کیا ہے؟ اور پوچھیں گے وما دین کا، تیرا دین کو؟ میرے سلسلے میرے نبی ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں. اس حدیث کو نقل کیا در منصور میں، اور تمیم داری سے طویل حدیث آتی ہے. فیقولون، اور وہ دونوں فرشتے کہیں گے، یقولانی دونوں کہیں گے. 94 ابی ہریرہ راوی، انی قول انبیائی، میں نبیوں میں سب سے آخر میں ہوں. وَإِنَّ مَسْجِدِ آخر المساجد، اور کسی بھی نبی کی اپنے ہاتھوں سے تعمیر شدہ مساجد میں میری مسجد سب سے آخر میں. نہیں سمجھ نہیں آئی بات کی؟ حالانکہ میں تو مساجد اور مساجد میں سے آخری مسجد ہوگی.
اور وہ ہے مسجد نبوی. تو اگر نہ مسجد ابو ذر بھی ہے، مسجد جمعہ بھی ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے یہاں نمازیں ادا بھی فرمائی ہیں، یہاں نمازیں آپ نے ادا بھی فرمائی ہیں جی. یہ حدیث کرتا ہوں جی آپ کے سامنے، احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا، نمبر ہے حدیث کا آیا، اور میں راستے میں گاڑی پہ سن رہا تھا کہ وہ میسج کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بچے نے پوچھا کہ علامہ صاحب، وہ کسی نے کہا کہ وہ آپ کے خلاف بڑا سخت قسم کا جادو ہو رہا ہے اور آپ کو اپنے تابع کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ بیٹا جھوٹ ہے، لیٹ اٹ گو، جانے دو، یہ کوئی بات نہیں ہے. پھر وہ سوال کر رہا ہے بچہ، پھر سوال کر رہا ہے اپنا نمازی بچہ، پاسبل ہے وہ یہاں موجود ہے یا نہیں موجود. پھر کہہ رہا ہے میں کہ بیٹا اپنے آپ کو ایسی باتوں میں نہ الجھاؤ، جو میں نے بات کی ہے اس کو سن کر دیتے ہیں. وہ جس تخارج آ نہیں رہا، تو پہلے تمہیں احساس نہیں ہوا کسی کی بیٹی کو نامینیٹ کر کے گھر میں جا کے ٹرالیاں بھر بھر کے، ٹیبل بھر بھر کے، دعوتیں اڑا کے، سارا کچھ کر کے واپس اور پرکس آتا ہے. میں نے جو زندگی پڑھتے پڑھاتے گزاری، اتنی خرابی معاشرے میں، افراتفری پڑ گئی ہے، پتہ نہیں. میں نے کہا بیٹا جو میں نے کہا اس پر کرو، بات کرو، خاموشی سے رشتہ کرو، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا بہتر کرے گا. خدا را یہ کام نہ استخارہ کیا کرے، خود گمان ہے، انکلائنیشن آف دا مائنڈ جس طرف ہے آپ وہ کر لینا کام، اس میں حرج کیا ہے. یہ سمجھ نہیں آتی. وہ کہہ رہے ہیں جی اگر شادی ہو بھی گئی بڑی بندشیں اور رکاوٹیں آئیں گی اور بڑی ہرڈلز آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کم از کم میرے ساتھ رہتے ہیں، اپنے بلیفس تو ٹھیک کریں نا، بجھاتے ہوئے ان باتوں میں نہ پڑا کریں، ان چکروں میں نہ پڑا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا ارادہ کر لیں پھر کس پہ بھروسہ کریں؟ اللہ پر. اور کیا کہیں؟ اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یا اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. میں نے اپنے معاملہ کس کے سپرد کر دیا؟ تیرے سپرد کر دیا. چلیں جی حدیث آپ کو لیتے ہیں جی. میں جو کہتا ہوں یہ دوسروں کا لٹریچر سوشل میڈیا پر جو آتے ہیں جی، حدیث دے دیتے ہیں، علامہ صاحب یہ حدیث ہے، اس کی وضاحت کر دیں، علامہ صاحب یہ قرآن کی آیت ہے اس کی وضاحت کر دیں. مجھے انگیج رکھتے ہیں، مینٹلی مجھے انگیج رکھتے ہیں، کبھی غصہ بھی آتا ہے، جواب نہیں بھی دیتا میں. تو آپ کا کام نہیں، مجھے بات تو بتائیے، یہ سمجھ نہیں آتی، یہ حدیث سمجھنا آپ کا کام ہے. بات آتی ہے جو آپ کو سمجھنا جائز ہے، تو آپ کو کس نے کہا آپ حدیث پڑھیں؟ جب آپ کو نہیں پتا ایک چیز کا تو آپ مت پڑھیں نا. اس کی آلٹرنیٹ اور حدیث بھی تو موجود ہیں. زمین ٹھیکے پہ زمین لوگ دیتے نہیں ہیں، تو یہ حرام ہے، اس کا مطلب ہے پوری یہ دنیا، پورا پاکستان کی دنیا حرام کر رہی. جو ایسا کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں تورات کے سم پیجز، کچھ پیجز سے تورات کے مجھے دیے ہیں، تو اگر آپ حکم فرمائے تو میں آپ کو پیش کروں. کون کہہ رہے تھے؟ عمر فاروق. کسے کہا؟ رسول کریم علیہ السلام سے کہا میرے پاس کچھ پیجز ہیں، بنو قریظہ، ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، وابی محمد رسولہ، اور ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں. رسالت مآب علیہ السلام مسکرائے فرمائے والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے. عمر لو نزل موسیٰ فی، موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لے آئے، فتح الفاظ سناؤں آپ کو، آپ اگر الرٹ ہے تو سنیے گا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنا حظکم من النبیین، عمری رکھنا 1,24,000 پیغمبروں میں تمہارا مقدر میں ہوں. ہیں ان امتوں میں تمہاری، یہ تم جو امت ہو تم میرا مقدر ہو. تو ایسا بد نصیب کون ہوگا جو اپنے نبی کو چھوڑ کے کسی اور کے دامن سے وابستہ ہو جائے. قدرت ہوگا ومن شذ شذ الی النار، اور باہر نکل گیا وہ سیدھا جہنم میں گیا، وہ سیدھا جہنم میں گیا. اگلی حدیث لیتا ہوں جی آپ کے سامنے. وہ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، کتاب الحدود سے ہے. زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے، آپ کے پاس رہتے تھے، بھائی ہیں. ہا اولائی عشیرتی، اور یہ باقی کھڑے یہ سارے میرے کزن اور میرے رشتے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاس مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ زید نے کھڑے ہو کے نہ باپ کو سلام کیا، نہ چچا کو کیا، نہ بھائیوں کو کیا، اور نہ ہی رشتہ داروں کو سلام کیا. دیکھتے رہے، ایسے دیکھتے رہے، اور وہ سامنے کھڑے سلام نہیں کر رہا. توقیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہ باپ کو سلام کیا، نہ چچا کو سلام کیا، نہ بھائی کو سلام کیا. بتا دیا کہ جب ذات مصطفیٰ سامنے موجود ہو تو پھر تعظیم اور توقیر کا سلم یا زید. اور پھر زید نے حکم مانا، اٹھ کے باپ کو سلام، چچا کو سلام کیا.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث مصطفیٰ کا احترام کرنا بھی بالکل ایسے ہے جیسے رسالت مآب علیہ السلام کا احترام کرنا. میں حدیث پڑھوں گا کسی موقع پر، اب نہیں پڑھ رہا. انہوں نے کہا بازو پکڑے، وہ سارے سٹ پٹا گئے. بیٹا اگر جواب دے باپ ساتھ نہیں جانا، سارا خاندان کھڑا ہے. اور تو پھر انہوں نے رخ کیا نبی کریم علیہ السلام کی طرف اور عرض کیا یا رسول اللہ یا محمد انما اتوک بہذا الغلامی دیان، یہ جو غلام آپ نے اپنے پاس رکھا ہے اس کی قیمت بتائیے، کیا قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں آپ، اس کی کیا قیمت لیں گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی قیمت یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں. اور فرمایا وہ رسول ہی، اور ساتھ یہ بھی گواہی دو کہ میں خاتم الانبیاء بھی ہوں، خاتم الرسل بھی ہوں، یہ بھی ساتھ گواہی دو. میں نے بتایا کہ 200 سے زائد احادیث موجود ہیں جن کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی جو ختم نبوت موجود ہے، نسلوں کو کفر و ارتداد کی دلالت گمراہی میں دھکیل دیا. دشمن کھل کے سامنے آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن دشمن مارے آستین ہو، آستین میں چھپا سانپ ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور تو پتہ مشروب پر شربت طہورہ کا انہوں نے لیبل لگا لیا ہے، اور اس کے بعد پیش کیا کاش ہمیں سمجھ آ جائے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب فرق کیا پڑتا ہے. میں کیا بات بتاؤں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان قوم وہ قوم ہے، پنڈت جواہر لال نہرو ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو دودھ میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتی اپنے ایمان اور عقیدے میں کیسے ملاوٹ برداشت کر لیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ذوالفقار علی بھٹو نے، شاہ احمد دورانی نے جب بات کی اور بھٹو صاحب سے مکالمہ کیا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ مولانا کسی کو کافر کہنا یہ مدرسے اور مساجد اور یہ دینی طبقے کی بات ہے، پارلیمنٹ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے. آپ مجھے کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر، پارلیمنٹ اس ادارے کے اندر جو ہے میں ایسی بحث چھیڑ دوں کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے؟ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. شاہ احمد دورانی نے فرمایا تھا کہ آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے اور سکھوں کے اور ہندوؤں کے ووٹ لے کے آپ پرائم منسٹر بن گئے ہیں، اور آج اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کرسی جو ہے وزارت عظمیٰ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی نہیں بلکہ یہ میں اس پر بیٹھوں گا، تو بھٹو صاحب نے فوراً تنک کے کہا وہ پاگل اور باغی، میڈ اینڈ ریبیل، وہ پاگل اور باغی ہے جس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں اور میں ووٹ لے کے اس سیٹ پہ آیا ہوں، وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے ووٹ لے کے تم پرائم منسٹر بنے ہو، آپ کی کرسی پر ہاتھ پڑے تو آپ اسے میڈ اور ریبیل کہتے ہیں، باغی کہتے ہیں. میرے کو جو ہے اسمبلی کے اندر بحث ہوئی اور پیش کر دیا. آئیے جی کچھ باتیں کچھ خود ایمان پر میرے بھائیوں سودا کبھی نہ کرنا. زندگی میں میری بات یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے ایمان اور ایمانی غیرت پر، اپنی دینی حمیت پر کبھی بھی سودا نہیں کرنا. آپ لوگوں نے ہر بات کا کوئی نہ کوئی متبادل نکل آتا ہے، لیکن دینی حمیت غیرت اور ایمان کا کوئی متبادل نہیں. آئیے جی میں مشنریز کی رپورٹ ہے، مشنری فادرز کی برٹش امپائر ان انڈیا، اور 1857 جو جنگ آزادی ہوئی اس میں علماء مشائخ زیر عطاب تھے. اب انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا اور جس نے ہندوستان کا دورہ کیا، یہ سنیے گا رپورٹ جو انہوں نے کنکلوژن دیا، فائنڈنگز دی، اپنی فائنڈنگز جو انہوں نے دی. اس مشنری جو فادرز تھے انہوں نے پاکستان کی جو رپورٹ دی وہ کہتے ہیں میجورٹی آف دا پاپولیشن آف دا کنٹری بلائنڈلی فالو دیئر پیئرز دیئر اسپرچل لیڈرز. ہم نے وہاں جا کے یہ ایکسٹریکٹ کیا ہے، یہ ہم نے کشید کی ہے کہ یہ پاپولیشن جو ہے نا برے سب کانٹیننٹ کی یہ پیروں کے پیچھے بڑا بھاگتی ہے، اسپرچل لیڈرز کے پیچھے. پیر تو آپ بھاگتے نہیں پیروں کے پیچھے؟ ہاں تو آپ تو بھاگتے تھے. آپ سے مراد میں سے مراد ہماری یہ جو جنریشن ہے پیروں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں. اس دفعہ ویسے ہم نے کم
اب ہم اس دفعہ اپنے پیر اپنے ان کے پیچھے بھاگتی ہے. اف ایٹ دس اسٹیج وی سکسیڈ ان فائنڈنگ آؤٹ سم ہو وڈ بی ریڈی ٹو ڈکلیئر ہمسیلف از ذل نبی, اگر ایسے موقع پر ہم ایک ایسا بندہ ان مسلمانوں میں ڈھونڈ لیں جو کہ یہ بڑے توہم پرست ہیں اور بڑے کنزرویٹو ہیں اور ضعیف الاعتقاد ہیں, اگر ان میں سے کہ ہمیں بندہ مل جائے اس کو ذلی نبی قرار دے دیں, apostolic prophet, then the large number of people shall rally around him, لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوگی, اس کے پیچھے لگ جائے گی. بٹ فار دیٹ پرپز, لیکن اس مقصد کے لیے وہ کہتے ہیں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پرسویٹ سم ون آف دا مسلمز میسز, لیکن مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کوئی بندہ اچانک نبوت کا دعویٰ کر دے اور اس کو برداشت کر لیں. اف دس پرابلم از سالوڈ, اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے, دا پروفیٹہڈ آف سچ پرسن, ایسے شخص کی نبوت جو ہے کین فلورش انڈر دا پیٹرنیج آف گورنمنٹ, گورنمنٹ کی سرپرستی میں بڑی پھلے پھولے گی. یہ وہ مشنریز کی رپورٹ تھی جو انہوں نے دی, یہ سن لیا کریں. وہ کیا کہتے کیا ہیں کہ آگے بات کہتے ہیں جی وہ وی ہیو آلریڈی اوور پاورڈ دا نیٹو گورنمنٹ دیٹ واز ڈفرنٹ اسٹیج, لیکن اب معاملہ بڑا مختلف ہے. اور ایٹ دیٹ ٹائم دا ٹریڈرز ور فرام دا ملٹری پوائنٹ آف ویو, ملٹری پوائنٹ آف ویو سے چونکہ ہم نے کنٹری پر قبضہ کرنا تھا, وہ غدار جو مسلمانوں سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, کہتے ہیں معاملہ بڑا مشکل ہے. بٹ ناؤ مائٹ کریٹ انٹرنل انریسٹ امنگ دا کنٹری, اور اب ہمیں ملک کے اندر انتہائی بے چینی اور بے سکونی کو پیدا کرنا ہے اور بدامنی ہم نے پھیلانی ہے, اس کے لیے ہمیں یہ قدم لینا پڑے گا. یہ برٹش گورنمنٹ کا جو تھا وہ اپنا ارادے تھے. آئیے جی کچھ کہانی خزائن والیوم 13 پیج 350, یہ میں ریفرنس دے رہا ہوں جی. وہ کہتے ہیں آئی ایم دا سیلف پلانٹڈ پلانٹ آف دا برٹش گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کہ میں جو ہوں سیلف پلانٹڈ ہوں, سیلف پلانٹڈ امپلانٹڈ پلانٹ آف دا برٹش گورنمنٹ, برطانوی حکومت نے مجھے خود کاشتہ پودا, مجھے خود انہوں نے کاشت کیا. کہتے ہیں گورنمنٹ شوڈ ٹیک گریٹ کیئر ریگارڈنگ دس سیلف امپلانٹڈ پلانٹ. اب حکومت کو چاہیے کہ مجھے نبی تو بنا دیا ہے, اب میری کیئر بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے, چونکہ ان کے کہنے پر میں نے اپنے برٹش گورنمنٹ کے راستے میں اپنے خون کو بہایا, ہم نے اپنے خون بہایا اینڈ ڈڈ ناٹ اسٹاپ فرام لیئنگ ڈاؤن دیئر لائفز, اور ہم نے اپنی زندگیاں قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. نیدر ڈو دے ہیزیٹیٹ ناؤ, آج بھی ہم بالکل نہیں ہچکچاتے, آج بھی مرزا کی جان بھی برٹش گورنمنٹ کے لیے حاضر ہے اور مرزا کے خاندان کی جو بھی جان حاضر ہے. فرام مائی ارلی ایج ٹل ناؤ آئی ایم 65 ایئرز آف ایج, میں ابتدا سے لے کے آج میں 65 سال کا ہو گیا ہوں. آئی ہیو بین انگیج ود مائی پین اینڈ ٹنگ, میں نے اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے قلم کے ذریعے اپنے آپ کو ہمیشہ انگیج رکھا ان این امپورٹنٹ ٹاسک. ایک بڑا اہم کام تھا, میں نے زبان سے بھی کام لی, گورنمنٹ کی سچی محبت پیدا کر سکوں. میں نے شروع سے قلم اور زبان سے کام لیا کہ جو سب کانٹیننٹ کے مسلم ذہن کے دلوں میں سچی محبت پیدا ہو جائے فار دا برٹش گورنمنٹ کے لیے, اینڈ ٹو اوبلیٹریٹ دا آئیڈیا آف جہاد فرام دا ہارٹس آف دا اسٹوپڈ مسلمز. اور یہ احمق اور بیوقوف مسلم جو جہاد کرتے رہتے ہیں, میری پوری کوشش ہے کہ احمق اور بیوقوف مسلمانوں کے دماغوں سے میں جہاد کا تصور مٹا کے رکھ دوں. یہ اس کی کوٹیشن تھی مرزا کی. علامہ اقبال نے بھی بڑی زبردست, جب علامہ اقبال نے وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے خط لکھا علامہ محمد اقبال کو, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے کس کا ایشو ہے, ایچ اینڈ ایوری پرسن, ایچ اینڈ ایوری مسلم, ہر مسلمان کا ایشو ہے. کہا کہ یہ تو مولویوں کا ایشو ہے, آپ مرزا کی تکذیب مت کریں. پنڈت جواہر لال نہرو نے لیٹر لکھا اقبال کو, اور اقبال نے جواب دیا تم ہندو مقام نبوت کی. علامہ اقبال نے فرمایا, لکھا, خط لکھا پنڈت جواہر لال نہرو کو, ہمارا مرکزی عقیدہ یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا قائل نہیں وہ کافر ہے. معاملہ آج کا نہیں ہے, ہم مرزیت کے نام پر دھوکہ کھا رہے ہیں. کہا اگر آج ہم نے, یہ بات ہماری آنے والی نسلوں کی ہے, آج اگر ہم ان کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرتے تو یہ ہماری نسلیں کی نسلیں برباد کر دیں گے. علامہ محمد اقبال نے 14 جنوری خان محمد نیاز الدین کو کہا کہ میں اپنا عقیدہ میرا نہیں ہے, اٹس ناٹ مائی جاب, یو ہیو ٹو ڈو بائی یور سیلف. آپ کو دیکھنا, وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی میرے نبی کی ذات زندہ ہے. اس زمانے محمد رسول اللہ سے اسی بتانا چاہتا ہوں. دیکھتا ہوں جی میں کوئی
ایک سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیں جی، اس کے بعد پھر علامہ اقبال کی طرف چلتے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کوئی سوال ریز ہوا، میں نے پہلے بات کی۔ اچھا یہ بتائیے، قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب آپ نے تھوڑا سا ٹیک چھوڑ کے الرٹ ہو کے بیٹھے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، غور کیجئے گا۔ قادیانی شرعی اور آئینی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، اٹ از دا فاؤنڈیشن آف اسلام، یہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور قادیانی ہے منحرف، قادیانیوں کے ساتھ اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی اپنا جاننے والا مسلمان سے قادیانی ہو جاتا ہے تو وہ کیا کافر ہے یا مرتد ہے؟ مرتد ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس حکومت اسلامی کافر اور مرتد کے حکام میں فرق۔ اب ہوئی بات اسی کا جو مرتد ہوا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا جانشین بنا اور وہ ینگ ہو گیا، اس نے باپ کا کاروبار سنبھال لیا، اس کے بیٹے کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے۔ اس کے بیٹے کے ساتھ یس، اگر وہ مرتد اور اس کی اولاد اپنے آپ کو مذہب اسلام لکھے، جہاں بھی ضرورت ہو لکھنے کی، دو کہ دیٹس کیموفلاج۔ ہاں، پھر اس کے ساتھ کیا سوچیے؟ کس کے ساتھ نہیں تھا؟ یہ پہلے مسلمان تھا، یا قادیانی کے پاس میں جاب کر رہا ہوں، پہلے وہ مسلم تھا، اب وہ قادیانی ہے، اس کے ساتھ لین دین معاملات رکھنا حرام ہے جی۔ قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کو معاملات رکھنے میں تحفظ، جیسے ریزرویشنز، ہمارے ریزرویشنز ہیں، ہمارے تحفظات ہیں، وہ مسلمان ہونے کی مدعی ہیں، کاروبار کرنے کو تیار ہیں، لین دین۔ اب بولنے دیں، مجھے 5-7 منٹ بولنے دیں، بات کرنے دیں مجھے۔ قادیانیوں نے جو سینٹر بنائے ہوئے ہیں اس کو اسلامک سینٹر کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے بات کی آپ سے، یہی تھی۔ نہیں پتا ہوتا، ہاں، یہ قادیانیوں کی کیسٹ لگانا تب ہو جاتا ہے۔ اسی موعود نے غیر احمدیوں کے صرف ساتھ وہی سلوک جائز رکھا جو نبی کریم علیہ السلام نے عیسائیوں سے رکھا۔ کہتے ہیں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آپ نے، یعنی میرے فالوورز نے مسلمانوں پر وہی سلوک کرنا ہے جو نبی پاک نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نماز پیچھے نماز پڑھنا قطعی حرام ہے۔ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے، خدا نے مجھے اطلاع دی ہے، کیا اطلاع دی ہے جی؟ اور کہا ہے کہ تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کسی مکفر اور مکذب، کسی کافر اور جھوٹے کے پیچھے یا متردد کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ چاہیے یہ اللہ نے وحی کی مجھ پر کہ تمہارا امام یہ فرض ہے۔ ہم غیر احمدیوں کیا نہ سمجھیں، آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ آپ کو کافر کہتے ہیں۔ وہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے نبی کے منکر ہیں۔ کس کے منکر ہیں؟ خدا تعالیٰ کے نبی کے منکر ہیں۔ مرزا صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ اپنے مریدوں کو آپ کیوں منع کرتے ہیں مسلمانوں کی نماز پڑھنے سے؟ مرزا صاحب نے آیت پڑھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں کی نماز قبول کرتا ہے، اور ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جس کی اپنی نماز قبول نہیں ہو رہی تو تمہاری نمازیں کہاں جائیں گی؟ لہذا تم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ صاحب نے یہ کہا جی، وہ آپ کے بارے میں اس کے سامنے پیش کریں، اگر کہیں راستے میں نماز پڑھنا ہو تو پتہ نہ چلے قادیانی ہے یا نہیں، تو ایک اپنا سلسلہ پیش کریں، اگر وہ اس کو انڈورس کر دے تو نماز پڑھ لیں، وگرنہ وہاں سے الگ ہو جائیں۔ ان کو بیٹیاں دینا بھی حرام ہے، اور میں بھی انبیاء ہیں، آپ یہ تو بتائیے پاس سیکنڈ آپشن موجود ہے۔ دیکھیں، اگر میڈیسن کسی میڈیکل سٹور سے لینا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ قادیانی ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ مرتد ہے، وہ مرتد ہے، میں نے لفظ مرتد کا اور کافر کا لفظ بڑی وضاحت کی میں نے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان تھا اور قادیانی ہو گیا، واحد ہے نا جی کہ نہیں ہے؟ آدم، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یونس، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، نوح، آدم، شیس علیہ السلام، سب کے نام ایسے ہی ہیں، کسی کا نام مرکب نہیں ہے، کسی کا نام مرکب نہیں ہے۔ اور یہ ایک بات کر دیتا ہوں، چونکہ میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، میں نے اور بھی بہت سی بات کرنی تھی، ٹائم جو ہے وہ 2 کے قریب جا رہا ہے۔ اور علامہ اقبال نے انڈین گورنمنٹ کو
وہ بڑی لمبی لیٹر علامہ اقبال جو لکھا انہوں نے میں نہیں پڑھا، بس ایک ان کا جو کنکلوژن تھا کہ دا بیسٹ کورس فار دا رولر آف دا انڈیا، بہترین راستہ ہندوستان کی حکومت کا، برٹش گورنمنٹ کا جو بہترین راستہ ہے، از ان مائی اوپینین، وہ یہ ہے ٹو ڈکلیئر دا قادیانیز اے سیپریٹ کمیونٹی، کہ یہ کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں جی۔ علامہ اقبال بڑی سی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں پس خدا برما شریعت ختم کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ نے، بس یہ میں 2 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر شریعت کو ختم، رسالت ختم کر دے، اور احسان خدا است، کہتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ کس کا احسان ہے؟ لا نبی آبادی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے دین کا پردہ رکھا۔ آپ کی ذات کے بعد نبوت کا ہر مفہوم شرک ہے۔ ہر مفہوم کیا ہے؟ شرک ہے۔ بز میرا روشن ز نور شمع عرفان کردائی، آج ہماری بزموں کے اندر جو نور اور روشنی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ مجھے انکار نہیں آمد مہدی پہ، مگر غیر ممکن ہے کوئی مثل ہو پیدا۔ آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی مسلمان ہو، اور آپ کھل کے بات کیجئے نا، یہ فرمائیے نا کہ اس نے کینیڈا جانا ہے، اسے باہر جانا ہے، یو وانٹ ٹو گیٹ دا امیگریشن، یہ ایسے کام لینا ہے، وہ جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ قادیانی کہتے ہیں، تو کلیئر ہے۔ ایک بندہ کفر پر راضی ہے، جب آپ نے کہا کہ میں قادیانی، لکھ کے دیا کہ میں قادیانی ہوں، میں قادیانی ہوں، اور آپ وہاں سے اسائلم لے رہے ہیں، یا آپ وہاں سے باہر جا کے جانا چاہتے ہیں اور امیگریشن لینا چاہتے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ میں قادیانی ہوں۔ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ امیگریشن کے لیے آپ نے لکھ کے دیا، اور اندر سے آپ نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہوں، نہیں، آپ نے نہ آپ اللہ سے راضی ہوئے، دنیا کے مال و دولت اور حص و ہوس کے لیے آپ نے اپنے دین کو بدلا۔ ہاں یہ ناصافی ہو تو پھر یس یس یس۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیے، آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا بزنس پارٹنر قادیانی ہو اور ان کا وہ بیٹا ہو، اولاد ہو اور کافر ہو، پھر تو کاروبار جائز ہے۔